کراچی کی تباہی کے بعد، تو کیا توقعات ہیں اور کیا کچھ بات ہوئی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی جو عوام ہے ان کی زخم پر مرہم رکھا جائے گا؟ پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی نے بالآخر ارباب اقتدار کی توجہ حاصل کر لی، اور یہ کراچی کے عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے اتنا صبر کیا، اتنا برداشت کیا کہ وزیر اعظم کو بھی بالآخر اب کراچی آنا پڑا۔ اور میں اس موقع پر یہی کہوں گا کہ اب زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، اب لارے لپوں سے اور لالی پاپ سے بھی کام نہیں چلے گا، اب کراچی کے مسئلے کا کوئی مستقل حل دینا ہوگا، اور اس کے لیے میں نے بھی ایک کراچی بدلنے اور کراچی بنانے کے حوالے سے ایک تجاویز کا مسودہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ بھیجا ہے، اور ارباب اقتدار اور وزیر اعظم صاحب کو بھی ارسال کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں بلدیاتی سطح پہ جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ مؤثر ہوں، با اختیار ہوں، باوسیلہ ہوں۔ کراچی اور دیگر شہروں کی بلدیات کو گریٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ دیا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے بلدیاتی اور شہری امور اس گریٹر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو دیے جانے چاہیے۔ کراچی کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی ایک کثیر الاداریاتی شہر، یعنی ملٹیپل ایجنسی کنٹرول، بہت سارے باورچی اس کی دیکھ پر لگے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براth، تو وہ دیکھ پکے نہیں دے رہی۔ تو ایک بڑی امبریلا یا چھاتے میں سارے شہری ادارے ہونے چاہیے۔ اس وقت 7 شہری ادارے تو منتخب ہوتے ہیں KMC اور 6 DMC سے، جبکہ باقی 28 ادارے بیوروکریسی افسران چلاتے ہیں، وفاقی حکومت کے دائرۂ کار میں یا صوبائی حکومت کے دائرۂ کار میں، تو ان میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ LDA، MDA، KDA یہ سب یکجا ہونے چاہیے۔ واٹر بورڈ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، انفراسٹرکچر بورڈ، یہ سب میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دائرۂ کار میں آنے چاہیے، پہلی بات ہے۔ دوسرا، فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ وسائل، پہلی بات ہے۔ دوسرا، فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ صوبائی حکومتیں شہروں کو، بلدیات کو فنڈز نہیں دیں، تو اس لیے میں نے یہ تجویز کیا کہ آرٹیکل 160 جس کے تحت نیا 8واں قومی مالیاتی کمیشن بننا چاہیے، جب اس کا ایوارڈ ہو تو اس میں سے مرکز سے صوبوں کو وسائل نہ ملے آبادی کی بنیاد پر، بلکہ آبادی کی بنیاد پر شہروں کو اور بلدیات کو بھی براہ راست، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور چھوٹے بڑے شہروں کو بھی وہاں سے وسائل ملنے چاہیے۔ کراچی 3000 ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے، تو کراچی کو کم از کم 300 ارب ملنے چاہیے، نہ کہ صرف اونٹ کے منہ میں زیرہ 30 ارب، اس وقت 30 ارب ملتے ہیں، تو 300 ارب ملنے چاہیے۔ اچھا، اب یہ پیسہ ملے گا تو خرچ کہاں ہوگا؟ پانی، 65 کروڑ گیلن پانی KF4 کا منصوبہ، اس سے 4 سال میں ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنا چاہیے۔ 12 سال سے ایک بوند اضافی پانی کراچی کو نہیں ملا۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کچرا اٹھانے کا جدید نظام ہو، گاربیج اسٹیشنز ہوں، لینڈ فل سائٹس نئے بننے چاہیے۔ پھر تیسرا منصوبہ نکاسی یا آپ کا، کہ ساری فرسودہ لائنوں کو تبدیل کیا جائے اور نئی لائنیں ڈالی جائیں، جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں انہیں چالو کیا جائے، انہیں شروع کیا جائے۔ اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے 60 کلومیٹر پر ایک جدید ریلوے کا نظام کراچی کے اندر ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کراچی والوں کا حق ہے، جب دوسرے شہروں میں ٹرینیں بنی ہیں، دوسرے شہروں میں میٹرو بسیں، سب کچھ ہو گیا، اور کراچی میں ابھی وہ گرین بسوں کا آسرا ہی لوگوں کو دیا گیا۔ پھر بجلی کے نظام میں کچھ بہتری آنی چاہیے، اس میں کچھ سرمایہ کاری، اور آخر میں یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے جو اسلام آباد میں ہے، پھر صوبوں میں ان کے سیل ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل، تو بلدیات میں بھی کراچی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہونا چاہیے، اس میں ریسکیو، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن، کہ لوگوں کو
نکالا جائے جب وہ عمارتوں میں دب جائیں یا بارشوں میں ڈوب جائیں تو اس سے ریسکیو کیسے کریں گے بستیوں کو, اور پھر اس کے بعد ریلیف, ان کو آپ وقتی طور سے کیا بنیادی سہولتیں فراہم کریں گے, ریہیبلیٹیشن دوبارہ ان کی آباد کاری کیسے کریں گے. تو یہ ساری چیز, اس کی مشینری, اس کی اکوپمنٹ, اس میں افرادی قوت, اس میں لوگوں کی تربیت, ٹریننگ کیسے ہوگی, سول ڈیفینس یا اسکاؤٹ کے ادارے, یہ سب بلدیہ کے ماتحت ہونے چاہیے. یہ ساری باتیں اگر کرنے آ رہے ہیں, دل سے آ رہے ہیں, ہمیں پیکیج نہیں چاہیے 800 ارب کا, 600 ارب کا, 162 ارب کا پیکیج کا بھی لارا لپا ہمیں دیا گیا تھا. تو اس پیکیج میں سے کتنے پیسے ملے اور جو ملے وہ بھی کہاں خرچ ہوئے سب کو پتہ ہے. تو جو بڑے منصوبے ان پہ ہونا چاہیے, اور کراچی والوں کو ہی کراچی کے منصوبوں کی امانت اور ذمہ داری دی. اب میئر کراچی ایک اچھا اور نوجوان آنا چاہیے, اس کے لیے بھی وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے, غیر جانبدار, آزاد ہو سیاسی بندشوں سے تاکہ کام ہو, ورنہ یہ سیاسی کریڈٹ کی سیاست, الزامات کی سیاست میں کام نہیں ہوتا. آخری بات یہ کہ ایک کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن ہو, سینئر سیاسی رہنما جو کراچی کی 4-5 بڑی پارٹیاں ہیں ان میں سے, اور ان کے ساتھ صنعت کار, تاجر جو کراچی کا درد رکھتے ہیں, جنہوں نے بھی بہت شور مچایا ماشاءاللہ, اور آخر میں کچھ اربن پلانر, اربن انجینئر اور جوڈیشری کے, عدلیہ کے لوگ. یہ ان میگا پروجیکٹس کو جو ہے وہ ان کو عملی جامہ پہنائیں. اور میری آخری درخواست ہے کہ کراچی کو, اس کے سارے ضلعوں کو, حیدرآباد کو, میر برخاست کو آفت زدہ علاقہ قرار دے کے وفاقی حکومت بھی اپنے ٹیکسوں میں چھوٹ دے اور ریلیف دے, ورنہ لوگوں کے دلوں میں اب صوبے کی امنگ جاگ گئی ہے. اگر یہ سارے کام نہیں ہوئے, یا آخری موقع ہے, اب نہیں تو پھر کبھی نہیں والی صورتحال ہے. اگر ابھی اس صورتحال کو کنٹرول کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ کراچی بچے گا بھی, کراچی بنے گا بھی. تو کراچی کو اپنائیں, کراچی کو بچائیں, کراچی کو بنائیں, اسی سے پاکستان کو اپنائیں گے, بچائیں گے. کون کراچی, سیو کراچی, میک. پہلی بات تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے کرونا کے دوران جس ریلیف کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ بجلی کے بلوں میں اتنی کمی ہوگی تاکہ عام لوگوں کو آسانی ہو, تو وہ ریلیف بھی اگر دی گئی تو پھر اگلے مہینوں میں دوبارہ بل میں وہ چیزیں آ گئی. تو حکومت کی عملداری نہیں, چاہے وہ وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت, وہ فیصلہ کر لے کہ وہ حکومت میں ہیں یا نہیں ہے. عوام کو کہہ دیں, پھر عوام جو ہے وہ ان سارے معاملات کو خود دیکھ لیں. اب کراچی کے عوام صابر بھی ہیں, برداشت اور تحمل بھی ان میں, اور اگر انہیں مطلب اپنے معاملات کو خود ٹھیک کرنا ہے تو DHA میں اور کلفٹن میں اگر اب احتجاج شروع ہو گئے ہیں تو پھر سوچیں جب سرجانی ٹاؤن, نیو کراچی, لیاقت آباد, گل بہار سے, پاک کالونی سے, لانڈی کورنگی, شاہ فیصل لائنز ایریا سے اور اولڈ سٹی ایریا سے جب لوگ نکلیں گے اور لیاری سے لوگ نکلیں گے تو پھر کیا حل ہوگا. اس وقت سے ان شہری اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اب اپنے منافعوں کی بجائے یہ سوچیں کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, اور ان کے ادارے بھی جب چلیں گے جب کراچی چلے گا. اگر کراچی بیٹھ جائے گا تو پھر نہ کوئی ادارہ ہے نہ کوئی حکومت ہے. تو کراچی کو چلانا ہوگا, اس کے بغیر کسی کا راستہ. اسکول کی فیس, کالج کی فیس, یونیورسٹی کی فیس, اس کے لیے بھی وفاقی حکومت کو خصوصی پیکیج دینا چاہیے. عمران خان صاحب کو اس کا اعلان بھی کرنا چاہیے. دوسرا MQM والا سوال دیتا تھا. MQM کا یہ دیکھیں, میں تو عوام میں ہوں, لوگوں میں ہوں, اور نوجوانوں کو بہت تیزی کے ساتھ متحد, منظم, متحرک کر رہا ہوں. 84 جیسا سیاسی عمل قائم کر رہا ہوں. روح وہی ہے, نظریہ وہی ہے, سوچ و فکر وہی ہے. متوسط طبقے کا, پڑھا لکھا, سلجھاوا لوگوں کی بے لوث پرخلوص خدمت کرنے والا عمل. الحمدللہ لوگ جوک در جوک میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ اگر MQM مجھے واپس ملتی ہے تو ہم MQM کے پلیٹ فارم سے, ورنہ ایک آزاد غیر جانبدار حق پرست موومنٹ یا آواز کراچی, آواز شہری جو سندھ ہے, ہم ایسی تحریک چلائیں گے. اور ایک 35 سال سے کم عمر کا میئر اور 35 سال سے کم عمر کے UC چیئرمین پر مشتمل کونسل منتخب کرائیں گے, جو کراچی کو بھی 22ویں صدی میں لے جائے گی اور پاکستان کو بھی 22ویں صدی میں. تھینک یو سر.